السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد آج فائنلی آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ میں جوڑنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آپ سے ٹوٹا تھا، دوبارہ انشاءاللہ اب اس کو رواں دواں کیا جائے، اور حالات حاضرہ کے اوپر جو بھی میری رائے ہے، جو بھی میرا تجزیہ ہے، وہ آپ سب تک پہنچتا رہے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اس چینل تاثیر ملک آفیشیل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ پاکستان میں الیکشن ہو چکا ہے اور نئی حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ PDM-2 یہ حکومت ہے خواتین و حضرات، اور یہ حکومت اسی حکومت کا تسلسل ہے جو حکومت ختم ہوئی تھی۔ پھر جو نگران حکومت بنی، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں اس کا کیا کردار رہا۔ اب تو خیر بچہ بچہ جانتا ہے، جس کو تھوڑی سی عقل ہے، شعور ہے، ویژن ہے، اس سب کو پتہ، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے۔ بہرحال الیکشن ہو چکا ہے، اور یہ جو معرض وجود میں آنے والی حکومت ہے، اس کے اندر اہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف، ان دونوں نے مل کر یہ تہیہ کیا کہ پاکستان کے اندر جیتنے والی جو بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، بسائڈ آل دا ریسٹرکشنز، پروپوزرز کو اٹھایا گیا، سیکنڈرز کو اٹھایا گیا، جو نمائندگان ہیں ان سے پارٹی چھڑوائی گئی۔ دن کو ایک بندہ غائب ہوتا تھا، شام کو وہ کسی پارٹی کیمپ سے جا کر برآمد ہوتا تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی مذمت کرتے ہوئے برآمد ہوتا تھا۔ اور اب یہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے، اس کی بندر بانٹ جاری ہے، عہدے بانٹے جا رہے ہیں۔ دیٹ از ویری انفارچونیٹ خواتین و حضرات، پوری دنیا میں جہاں پر پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ جناب جو بھی پارٹی برسر اقتدار آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ہماری انٹیریئر پالیسی کیا ہوگی، ہماری اکنامک پالیسی کیا ہوگی، ہم نے ملکوں کے ساتھ اپنے معاملات کیسے چلانے ہیں، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کیسے کام کریں گی، ملک کے اندر جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کیسے لے کر آنی ہے۔ ہمارا ملک الحمدللہ ان تمام تر چیزوں سے مبرہ ہے۔ یہاں پر بندر بانٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جاتا۔ اب جو ہے وہ آئینی عہدے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری کے سارے تقریباً اپنے پاس رکھے گی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھیں، مرکز میں نون لیگ کا جناب وزیر اعظم ہے، اور اوپر جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ ایک بار پھر جو ہے وہ صدارتی مقیم بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بندر بانٹ ہے جو کہ پہلے سے طے تھی، اور رزلٹ اورینٹڈ الیکشن جو ہے، وہ جو قوم نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا ہے، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر جو ہے آروز نے 50 ارب روپے سے ہونے والے الیکشن کو 500 روپے کی پورے پاکستان میں پینسلیں لے کر فارم 47 کے مطابق ڈھال کر، وہ لوگ جو جیتے نہیں تھے، رات کو وہ لوگ جو سو چکے تھے یہ ہار مان کے کہ ہم ہار چکے ہیں، صبح جناب ان کو اٹھایا گیا اور بتایا گیا بھائی تم لوگ ہار گئے ہو، لیکن ادھر آؤ، یہاں پہ RO آفس کے دفتر آپ حاضر ہوں۔ تو وہاں پر جو ہے ان کو کامیابی کا پروانہ تھما دیا گیا۔ تو یہ ہے الیکشن۔ تو خواتین و حضرات، 50 ارب روپے لگانے کا پھر کیا فائدہ تھا جب آپ نے فارم 47 کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے، اور کس کو جتوانا ہے، تو پھر 50 ارب روپے پاکستانی قوم کے برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال خواتین و حضرات، میں قربان جاؤں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو چالاکی ہے اور ان کی جو ذہانت ہے، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذہانت کو داد تو دینی پڑے گی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کل فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں، اب انہوں نے نون لیگ کو فیور کی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو فیور کی ہے۔ ایسی وہاں پر غلطیاں پکڑی گئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھوڑی بہت ان کو عقل فہم اور شعور ہے، وہ ٹیمپرنگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا کو جناب ڈاؤن کیا گیا صرف اور صرف یہ سوچ کے کہ جو فارم 45 اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کے مطابق نیچے کمنٹس میں ان کی ٹرولنگ نہ ہو، لوگ ان پر کمنٹس نہ کریں، لوگ اس پر اپنی رائے نہ قائم کریں، چونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریگڈ الیکشن تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے فارم 45 جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان میں جتنی ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے، تو آنے والے ڈیز کے اندر، ٹربیونلز کے اندر جب یہ تمام تر چیزیں جائیں گی، اب ہوا کیا ہے، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فارم 45 جو ہے وہ جاری کیے ہیں، ساتھ میں ہی پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس جو بھی فارم 45 تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر۔ تو جہاں پر 13 لکھا ہوا تھا وہاں پر 613 کر دیا گیا ہے،
اور جہاں پر جو ہے وہ جس کینڈیڈیٹ کے 14 ووٹ لکھے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ 114 کر دیے گئے. تو وہ سملیرٹیز ان میں اتنی ہے کہ جہاں پر 1 سے 2 فگرز کو آگے پیچھے کر کے ریزلٹس مینج کیے گئے. بہرحال جب یہ ٹریبیونلز کے اندر یہ جو معاملات جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو اگر ایک فیئر قسم کی ہیئرنگ ہوئی ٹریبیونلز کے اندر جا کر اور فردر آگے ہائی کورٹس کے اندر جا کر یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر. ویسے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے اندر عدالتی معاملات کے اندر, آپ کو پتہ ہے جس قسم کی تاخیر ہوتی ہے میرے خیال میں یہاں پر سالہ سال لگ جاتے ہیں یہ تمام تر معاملات ڈیسائیڈ ہونے میں. تب تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہار مان کے ویسے ہی گھر بیٹھ چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر فری اینڈ فیئر تحقیقات ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا ملے گا ان فارم 45 سے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں. اچھا خواتین و حضرات, یہاں پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میں نون لیگ کو ووٹ دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جمہوریت کا تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس نہج پر اس کیپیبل نہیں ہے کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو فلور ہے وہ خالی چھوڑا جائے اور کسی دوسری قوت کو رستہ دیا جائے. حقیقت اس کے ٹوٹلی برعکس ہے. الیکشن کے اندر جو باتیں زرداری صاحب نے کی, جو باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, اور اس سے پہلے جو وہ سب کچھ کہتے رہے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ اگر ہم نے اب ساتھ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. جس نے لڑکانا کے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اور جس کو گھسیٹنا تھا وہ دوبارہ آپس میں مل بیٹھے ہیں. اور اب یہاں پر ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم جناب وفاق کے اندر حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوں گے. تو آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ ان لوگوں نے نون لیگ کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنانے میں ان کا پورا کردار ہے. آج بھی یہ ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ وزارتیں نہیں لیں گے تو حکومت سازی کے اندر ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ سرکار بنام تو ہوگا, یہ پیپلز پارٹی کے بنام بھی ہوگا چونکہ یہ اس ٹریجری بینچز کا حصہ ہیں. یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ ہم حکومت کے اندر وزارتیں نہیں لیں گے تو یہ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ مزید چلنے والا نہیں ہے. قوم سمجھ چکی ہے, عوام سمجھ چکی ہے. اب یہاں پر بہت سارے دانشور جو ہیں وہ یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیک جو آزاد کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے طور پہ جو آج جانے جاتے ہیں, یہ مل کر اگر ایک حکومت بنا لیتے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ معاملات میں نرمی ہو جاتی. قید و بند کی جو وہ صوبتیں ہیں وہ جھیل رہے ہیں ان سے ان کو آزادی مل جاتی. جو بہت سارے ورکرز ہزاروں کے تعداد میں جو جیل کے اندر ہیں ان کی رہائی ہو جاتی, ان کو رہائی کا پروانہ مل جاتا. تو جب عمران خان صاحب کو یہ سب پتہ ہے کہ پارٹی پر مشکلات ہیں, پارٹی جو ہے وہ جس کرٹیکل کنڈیشن سے گزر رہی ہے, تو زرداری صاحب کا ساتھ دے دینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کا خواتین و حضرات زرداری صاحب کا ساتھ نہ دینا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشترکہ کولیشن گورنمنٹ نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس ویژن پر کھڑی تھی اور جس منشور پر کھڑی تھی اور ان کی اپنی جو نظریہ ہے اس سے کمپرومائز کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی راضی نہیں ہے. اچھا اب ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ ان کو ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کے مینڈیٹ کو, جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو لیجیٹیمیٹ آپ نے تسلیم کر لیا ہے. حالانکہ کراچی کے اندر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی مینڈیٹ چوری کیا, انہوں نے ایم کیو ایم نے مینڈیٹ چوری کیا, نون لیگ نے مینڈیٹ چوری کیا. تو یہ تمام تر پارٹیز جو ہیں یہ اپنے تئیں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب ان کا ساتھ دینے کا مقصد کا ایک ہی مطلب ہے کہ گویا آپ نے ان کے مینڈیٹ کو اور ان کی پارٹی پارلیمان کے اندر جو ان کی پوزیشن ہے اس کی لیجیٹیمیسی کو آپ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی افورڈ نہیں کرتی. اسی نظریے پر ہی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا. پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا, بلہ چھینا گیا, عدالتی کارروائیاں ہوئیں, آپ کو پتہ ہے تمام تر چیزوں کے باوجود جو رزلٹ اس وقت جو سامنے آیا اس کے مطابق پاکستان اس وقت ایک موروثی سیاست کی بھینٹ چڑھ چکا ہے. آپ دیکھیں مرکز کے اندر جناب چچا جان وزیر اعظم پاکستان چنتخب ہو گئے ہیں. منتخب ہوتا ہے, ایک ہوتے چنتخب کر لیے گئے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ چچا کی لاڈلی بیٹی بھتیجی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں
وہی پورا خاندانی نظام اگین، وہی پورا خاندانی سسٹم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ شاید پاکستان کی متنازع ترین وزیر اعلیٰ ہوں گی، کیونکہ جس سیٹ سے وہ جیت کر کے آئی ہیں وہ جیت اتنی زیادہ کنٹروورشل ہے کہ مہر شرافت آج بھی فارم 45 لے کر گھوم رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 اگر ٹیلی کر لیے جائیں تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی جو سیٹ ہے، جس سیٹ سے وہ منتخب ہو کر آئی ہیں، وہ ہار چکی ہیں۔ بہرحال پاکستان کو جو ہے وہ موروثی سیاست مبارک ہو آپ سب کو۔ وہ جو آپ کا رائٹ آف ووٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس پارٹی کو آپ نے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی بنایا وہ آج کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، لیکن ہیٹس آف ٹو یو، آپ نے ان تمام قوتوں کو شکست دی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود لوگوں کو جو ہے مایوس کر کے گھروں سے نہ نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور اب اٹس اپ ٹو دا سسٹم کہ وہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ بہرحال اب زرداری صاحب ادھر سے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے، مریم نواز شریف صاحب پاکستان کو جو ہے وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مبارک ہو۔ ویسے تو مریم نواز شریف صاحبہ نے زندگی میں کبھی کوئی نوکری نہیں کی، کبھی انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ انفیکٹ اسی اس میں ایرا میں سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی الیکشن میں سٹارٹ ہو رہی ہے، اور 12 کروڑ کا جو صوبہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنے چچا جان اور جو ان کے بابا جان ہیں ان کی سیاست سے ہٹ کر جو ہے وہ خدمت خلق کی سیاست کو کریں گی اور ڈیلیور کریں گی، جس کی مجھے ان سے بالکل بھی امید نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی فردر اپڈیٹس ہوں گی آپ سے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ۔